مزید اچھی اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ کسی جنگل میں کلو اپنی بیوی لالی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ سارا دن کام کرتا اور بہت مشکل سے اتنا کما پاتا کہ 2 وقت کا کھانا کھا سکے۔ اس کی بیوی بہت بے وقوف تھی۔ ان کی شادی کو کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ ایک دن صبح سویرے جب کلو کام پر جا رہا تھا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، آج کام بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جائے گی اور بھوک بھی بہت لگے گی، اس لیے تم میری واپسی تک اچھا اور لذیذ کھانا بنا کر رکھنا، اور ساتھ ایک گلاس سرکہ بھی جو میں پچھلے سال خرید کر لایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کام پر چلا گیا۔ جب کلو کی واپسی کا وقت قریب آیا تو لالی نے کھانا تیار کرنا شروع کیا۔ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے آگ پر بھوننا شروع کیا۔ جب وہ پکنے کے قریب ہوا اور اس کی خوشبو آنے لگی تو اس نے سوچا کہ کھانا تو بس چند لمحوں میں تیار ہے۔ اب میں کوٹری میں جاؤں اور وہاں سرکے کے ڈرم سے ایک پیالہ بھر کر سرکہ نکال لوں۔ یہ سوچ کر اس نے گوشت کو وہیں چھوڑا اور خود ایک جگ لے کر کمرے میں چلی گئی اور سرکے کے ڈرم کی ٹوٹی کھول کر جگ اس کے نیچے رکھ دیا اور اس کو بھرتا ہوا دیکھنے لگی۔ اچانک اس کو یاد آیا، کتا تو باہر کھلا گھوم رہا ہے، کہیں وہ گوشت ہی نہ کھا جائے۔ یہ سوچتے ہی وہ بھاگتی ہوئی نکلی اور باورچی خانے کی طرف گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا خدشہ درست تھا۔ گوشت کا ٹکڑا واقعی کتے کے منہ میں تھا اور وہ باہر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ وہ کتے کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی تو وہ جنگل کی طرف دوڑا۔ کلو کی بیوی بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی، مگر کتے کی رفتار اس سے زیادہ تیز تھی۔ وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر جنگل میں غائب ہو گیا۔ تھک ہار کر مایوس ہو کر وہ گھر واپس آ گئی۔ اس قدر بھاگ دوڑ سے وہ پوری طرح تھک چکی تھی، اس لیے کچھ دیر چرپائی پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر سانس لینے کے بعد اس کی بیوی کو یاد آیا کہ اس نے سرکے کے ڈرم کے نیچے تو جگ لگایا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کوٹری کی طرف جاتی ہے۔ بہتا ہوا سرکہ دیکھ کر وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اگر کلو کو پتہ لگا تو وہ بہت ناراض ہوگا۔ میں ایسا کرتی ہوں، یہ آٹے کی بوری یہاں پر گرا دیتی ہوں، یہ سارا جذب کر لے گا سرکہ اور فرش بھی صاف ہو جائے گا۔ واہ، میں کتنی عقل مند ہوں نا۔ وہ آٹے کی بوری کھول کر سارا آٹا فرش پر بکھیرنے لگی۔ اسی دوران بے دھیانی میں اس کا پاؤں سرکے سے بھرے جگ سے ٹکرایا۔ بچا کچا سرکہ بھی وہاں زمین پر گر گیا۔ کلو گھر لوٹا تو اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے آتے ہی پوچھا، آج کھانے میں کیا پکا ہے؟ بیوی منہ بنا کر بولنے لگی، میں نے آگ پر تمہارے لیے مزیدار گوشت تیار کیا تھا، مگر کتا لے کر بھاگ گیا۔ جب میں اس کو مارنے بھاگی تو سارا سرکہ بہہ گیا۔ اب میں نے آٹے کی مدد سے کمرے کا سارا فرش صاف کر دیا ہے اور اب وہ کمرہ بہت صاف ستھرا نظر آ رہا ہے۔ تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر کلو نے اپنا سر پیٹ لیا اور پریشان ہو کر کہنے لگا، او بے وقوف عورت، تم نے یہ سب کیا کر دیا؟ تم نے گوشت کو چولہے پر کیوں چھوڑ دیا تھا اور پھر سرکے کے ڈرم کی ٹوٹی کو بھی کھلا چھوڑ دیا؟ چلو وہ تو ہوا، تم نے تو سارا آٹا بھی ستیہ ناش کر دیا۔ اس کی بات سن کر بیوی بھی تیز لہجے میں بولی، اب میں کیا کروں؟ یہ سب کو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ کلو جانتا تھا کہ اس کی بیوی کم عقل ہے، لہٰذا اس کے ساتھ جھگڑا مناسب نہیں۔ اس نے سوچا کہ مجھے خود ہی اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ چپ ہو رہا۔ اس دن انہوں نے آلو ابال کر کھائے اور پیٹ بھرا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا۔ کلو بھی اب خاصا محتاط ہو گیا تھا اور باہر جانے سے پہلے سب کچھ اپنی بیوی کو سمجھا کر ہدایت کر کے جاتا۔ ایک دن کلو کام پر جا رہا تھا کہ ایک پرانا کٹا ہوا درخت پہ اس کی نظر پڑی۔ اس کی جڑوں میں سے اسے سونے کے کچھ سکے ملے۔ وہ خوش تھا کہ اب ضرورت کے وقت ان کو استعمال کر لے گا اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس نے سوچا کہ سونے کے ان سکوں کو کسی جگہ چھپا کر رکھ دے، مگر اس کو اپنی بیوی کی طرف سے بھی خطرہ تھا کہ کہیں وہ ان کا راز نہ کھول دے۔ یہ سوچ کر اس نے بیوی سے کہا، دیکھو، یہ میرے پاس پیلے رنگ کے کچھ بٹن ہیں، میں ان کو ایک ڈبے میں ڈال کر زمین میں دبا رہا ہوں۔ تم نہ تو ان کے قریب جاؤ گی نہ ان کو چھوؤ گی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہتے ہو میں ویسا ہی کروں گی۔ میں ان کو وہاں سے نکالوں گی، نہ ان کو چھوؤں گی۔ کچھ روز بعد جب کلو کام پر گیا ہوا تھا، گلی میں ایک پھیری والا آیا۔ وہ مٹی سے بنے ہوئے خوبصورت برتن فروخت کر رہا تھا۔ ان کی آواز سن کر کلو کی بیوی نے جھانکا تو یہ برتن دیکھ کر اس کا جی للچا گیا۔ یہ دیکھ کر پھیری والا پوچھنے لگا، کیا تم یہ برتن خریدنا چاہتی ہو؟ ہاں، مگر میرے پاس اس پر رقم نہیں ہے۔
फिर कुछ सोचकर बोली, क्या तुम इन बर्तनों के बदले पीले बटन ले लोगे? फेरी वाला इसकी ये बात सुनकर हैरान रह गया और पूछने लगा, कैसे पीले बटन? क्या तुम मुझे ये पीले बटन दिखा सकती हो? कल्लू की बीवी ने कहा, वो पीले बटन मेरे शोहर ने एक डब्बे में डालकर सहन में दबा दिए हैं, मगर इसने मुझे मना किया है कि मैं इनको हाथ ना लगाऊं, इसलिए तुम खुद ही इनको वहाँ से निकाल कर देख लो। इसकी बात सुनकर फेरी वाला हैरान रह गया और वो फौरन सहन में जाकर वो जगह खोदने लगा जहाँ निशानदही की गई थी। डब्बे के अंदर जब इसने सोने के सिक्के देखे तो वो खुश हो गया। सारे सिक्के समेट कर जेब में डाले और इसके बदले में कल्लू की बीवी को अपने सारे मिट्टी के बर्तन देकर वहाँ से रफू चक्कर हो गया। वो समझ गया कि ये औरत आला दर्जे की अहमक है, जिसे पीले बटनों और सोने के सिक्कों का फ़र्क भी मालूम नहीं। दूसरी तरफ कल्लू की बीवी ये सारे बर्तन हासिल करके बहुत खुश थी। वो समझ रही थी कि उसने फेरी वाले को लूट लिया है और चंद पीले बटनों के बदले इतने सारे बर्तन खरीद लिए हैं। खुशी खुशी उसने वो सारे बर्तन घर में इधर उधर सजा दिए। थोड़ी देर बाद जब कल्लू दोपहर का खाना खाने के लिए आया तो घर में इतने सारे नए बर्तन रखे हुए देखकर चौंक गया और हैरत से पूछा, अरे ये सब बर्तन कहाँ से आए? बीवी ने मुस्कुराते हुए बताया, देखो कितने खूबसूरत बर्तन हैं, ये सब मैंने तुम्हारे इन फजूल पीले बटनों के बदले खरीदे हैं। क्या? जब मैंने तुम्हें मना किया था कि उन्हें हाथ नहीं लगाना तो फिर तुमने उन्हें वहाँ से क्यों निकाला जहाँ मैंने उन्हें दबाया था? मैंने उन्हें वहाँ से नहीं निकाला, मैंने तुम्हारी पूरी बात मानी। तुमने मुझे उनको छूने से मना किया था, इसलिए मैंने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ जगह बताई तो फेरी वाले ने खुद ही खोद कर निकाल ली। ओ बेवकूफ़ औरत, तुमने वो जगह उसे बताई ही क्यों? तुमने मुझे इस बात से तो मना किया ही नहीं था। अहमक औरत! अरे बेवकूफ़, वो सारे पीले बटन सोने के सिक्के थे, तुमने ये क्या कर दिया? ये तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, अब ये तो तुम्हारी गलती है। कल्लू कुछ देर गुस्से में चिल्लाता रहा और उस दौरान में बीवी खड़ी मुंह बसूरती रही। फिर कल्लू से कहा, मेरा ख्याल है हम वो सोने के सिक्के अभी वापस ले सकते हैं, वो दोनों भी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, आओ इनके पीछे चलते हैं। बीवी की बात सुनकर कल्लू भी कुछ सोचने लगा, फिर बोला, हाँ, हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, मगर अपने साथ कुछ लड्डू ज़रूर ले लेना ताकि अगर रास्ते में भूख लगे तो हम वो खा लें। बीवी ने एक टोकरी में 2 लड्डू रख लिए और दोनों घर से निकलकर इस तरफ चल पड़े जिस तरफ फेरी वाला गया था। वो रास्ता जंगल की तरफ जाता था। कल्लू तेज चलता था मगर इसकी बीवी की रफ्तार धीमी थी, इसलिए वो बार बार पीछे रह जाती। कल्लू इसे तेज चलने का इशारा करता मगर उसने सोचा, अगर मैं पीछे रह भी जाऊं तो कोई मसला नहीं, इसलिए कि जब हम घर वापस जाने के लिए मुड़ेंगे तो मुझे कल्लू के निस्बत कम फासला तय करना पड़ेगा। इसी तरह चलते चलते बीवी शोहर से काफ़ी पीछे रह गई। लाली तेज तेज चलती हुई जा रही थी कि अचानक उसकी टोकरी से एक लड्डू नीचे गिर गया। वो लड्डू तलाश करने लगी पर वो लड्डू न जाने कहाँ चला गया था। बहुत कोशिश की मगर लड्डू ना मिला तो उसके जहन में एक तरकीब आई। वो भागकर दोबारा उसी जगह पहुंची जहाँ से वो लड्डू गिरा था। वहाँ पहुंचकर उसने दूसरा लड्डू भी फेंका और बोली, अब ये लड्डू भी वहीं जाएगा जहाँ पहले गया था, मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगी और उसके साथ मुझे पहला लड्डू भी मिल जाएगा। इसने दूसरा लड्डू भी फेंक दिया और ख़ुद उसके पीछे भागी मगर वो भी न जाने कहाँ गुम हो गया। अब दोनों लड्डू गुम हो चुके थे। काफ़ी देर ढूंढने के बाद वो मायूस होकर आगे चल पड़ी। कल्लू एक दरख्त के नीचे बैठा इसका इंतज़ार कर रहा था। उसे देखते ही वो बोला, जल्दी से लड्डू निकालो, मुझे भूख लग रही है। लड्डू तो गए, कहाँ गए? एक लड्डू गिर गया था, दूसरा मैंने उसकी तलाश में उसके पीछे भेजा मगर वो भी न जाने कहाँ खो गया। बीवी ने उसे सारी कहानी सुनाई तो कल्लू हैरान होकर बोला, तुम ऐसी बेवकूफ़ाना हरकतें इतनी अक्लमंदी से कैसे कर लेती हो? तुमने मुझे इस बारे में मना भी तो नहीं किया था ना। कल्लू कुछ देर सोच कर बोला, मुझे उम्मीद है कि घर से निकलते वक्त तुम दरवाज़ा बंद करके नहीं आई होगी। नहीं, मैंने तो दरवाज़ा बंद किया ही नहीं क्योंकि तुमने मुझे तवज्जो ही नहीं दिलाई थी। इसकी बात सुनकर कल्लू परेशान हो गया और गुस्से से चीखा, इससे पहले कि हम मज़ीद आगे जाएं, तुम घर वापस जाओ और दरवाज़ा बंद करके से ताला लगा कर आओ, और हाँ, आते हुए खाने को भी कुछ ले आना। वो फौरन घर की तरफ भागी और उसने ऐसा ही किया जैसा उसके शोहर ने उससे कहा था। खाने के लिए उसने बादामों की एक थैली उठाई और पीने के लिए पानी ले लिया। इसके बाद इसने घर के बैरूनी दरवाजे को ताला लगाया और वापस चल पड़ी। अभी 2 कदम ही उठाए थे कि सोचा, कल्लू शायद इस बात पे एतबार ना करे कि ताला लगाए बगैर ही आ गई हूँ, इसलिए मुझे सबूत अपने साथ लेकर जाना चाहिए।
یہ سوچ کر اس نے زور لگایا اور پورا دروازہ ہی اکھاڑ کر سر پر رکھ لیا اور واپس شوہر کی طرف چل پڑی۔ جب وہ واپس وہاں پہنچی تو کلو دروازہ اس کے سر پر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مجھے علم تھا کہ تم میری بات کا یقین نہیں کرو گے، اس لیے میں پورا دروازہ ہی ساتھ لے آئی ہوں۔ اب خود دیکھ لو میں نے اس میں تالا لگایا ہے یا نہیں۔ ارے ارے ارے، تم تو پورا دروازہ ہی اکھاڑ نہیں، اب تو ہر کوئی آسانی سے گھر میں گھس جائے گا۔ ارے کوئی کیسے گھس جائے گا؟ دروازہ تو میرے پاس ہے، پھر کوئی کیسے گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ واقعی تم احمق نہیں بلکہ بہت عقل مند ہو۔ یہ دروازہ چونکہ تم لے کر آئی ہو، اس لیے اب تم ہی اسے اپنے سر پر اٹھاؤ۔ یہ کہہ کر وہ آگے چل پڑا۔ بیچاری بیوی نے وہ دروازہ دوبارہ اپنے سر پر لاد لیا۔ باداموں والی تھیلی اور پانی اس نے دروازے کے ساتھ باندھ رکھا تھا، جس کی وجہ سے وزن بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ چلتے چلتے وہ دونوں جنگل میں داخل ہو گئے۔ چور تو ابھی تک نہ ملے تھے اور رات کا اندھیرا بھی چھانے لگ گیا تھا۔ جب اندھیرا زیادہ ہو گیا تو انہوں نے ایک گھنے درخت کے نیچے رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی وہ شاخوں میں چھپ کر بیٹھے ہی تھے کہ چور بھی وہاں پہنچ گئے۔ کلو نے کچھ سوچ کر درخت کی شاخ پر لگے ہوئے پھل توڑے اور اس چور کے سر پہ مارنے لگ گیا۔ وہ ایک دم گھبرا گیا اور خود سے سوچنے لگا، ہوا یا آندھی تو ہے نہیں، پھر یہ پھل کہاں سے اور کیسے گر رہے ہیں؟ لالی دروازہ اپنے کندھے پر اٹھائے اٹھائے کافی تھک چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ دروازے کے ساتھ بندھا ہوا پانی اس کے وزن میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس نے کلو سے کہا، وزن زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے میں پانی نیچے پھینک رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پانی نیچے انڈیل دیا۔ جب وہ پانی نیچے بیٹھے چور کے سر پر برسا تو چلا اٹھا۔ ارے آندھی کے بعد اب تو بارش بھی ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے بیوی نے محسوس کیا کہ پانی نیچے انڈیلنے کے بعد دروازہ ابھی تک ویسا ہی وزنی ہے، تو وہ پھر کلو سے کہنے لگی، میں بادام بھی نیچے پھینک رہی ہوں، میں ان کا وزن نہیں اٹھا سکتی۔ پھر سے پہلے کہ کلو کے جواب دیتا، باداموں سے بھری تھیلی بھی نیچے پھینک دی۔ جو ہی وہ سارے بادام نیچے بیٹھے چور کے سر پر برسے تو وہ چیخ اٹھا، ارے اب تو اولے بھی برسنا شروع ہو گئے، چلو کہیں بھاگ چلوں۔ پانی اور بادام نیچے پھینکنے کے باوجود بھی جب دروازے کا وزن کم نہ ہوا تو وہ سمجھ گئی کہ خود دروازہ ہی بہت وزنی ہے۔ دروازہ اب اسے سنبھالا نہیں جا رہا تھا، وہ اس ہاتھ سے پھسلنے لگا۔ تو وہ کلو سے کہنے لگی، لو جی اب دروازہ بھی چلا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دروازہ چھوڑ دیا جو سیدھا چور کے اوپر گرا۔ ارے مر گئے۔ وہ چلایا اور بغیر دیکھے کہ کیا چیز آ کر گری ہے سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگا اور کہتا گیا، پہلے آندھی آئی، پھر بارش ہوئی، پھر اولے برسے، اب تو آسمان ہی سر پہ آ گرا۔ بھاگتے ہوئے چور اپنا سارا سامان وہیں چھوڑ گیا۔ اس کو بھاگتا دیکھ کر کلو اور اس کی بیوی درخت سے نکلے۔ چوروں کے سامان سے ان کو اپنے سونے کے سارے سکے واپس مل گئے۔ کلو نے شکر ادا کیا اور اپنے سکے اٹھائے اور واپس گھر کی طرف چل پڑے۔